بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں اور ماں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہی حدیث شریف کل بھی پڑھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا رمضان اچھی طرح گزرتا ہے اس کا سال اچھی طرح گزرتا ہے۔ رمضان کے اچھی طرح گزرنے کا مطلب میں نے کل منفی پہلو سے ذکر کیا تھا کہ ہمیں کن کاموں سے اس مبارک مہینے کے اندر بچنا ہے، اور اس سلسلے میں نے بخاری شریف کی روایت پیش کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ فحش باتیں نہ کرے، لم یفحش ولم یجہل، جہالت کے کام نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، گالی گلوز نہ کرے، برائی نہ کرے۔ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ کی خانقاہ میں دنیا بھر کے اکابر تشریف لاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیخ کی خانقاہ میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ایک ملفوظ میں فرمایا ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ خانقاہ میں چاہے تم خوب سو لو اور خوب کھانا کھا لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کھانا خوب کھاؤ، سو بھی خوب، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر عبث اور بیکار باتوں میں نے تمہیں مبتلا دیکھ لیا تو میں اسی وقت اپنی خانقاہ سے نکال دوں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مبارک مہینے کے اندر انسان کو عبث اور بیکار باتوں سے، لایعنی باتوں سے، لایعنی باتیں ویسے بھی ممنوع ہیں، صرف رمضان ہی کے ساتھ اس کی خصوصیت نہیں ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا بہترین اسلام یہ ہے، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی بہترین اسلام انسان کا یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے پرہیز کرے۔ لایعنی میں صرف گناہ مراد نہیں ہے، ہر وہ بات مراد ہے جو بات بیکار ہے، عبث ہے، کام کی نہیں ہے، بلا وجہ کی ہے، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے اس میں کوئی گناہ نہ ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، چونکہ یہ لایعنی باتوں میں، عبث اور بیکار باتوں میں وقت کی تضییع ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے وقت جو ہمیں بطور امانت کے دیا ہے اس میں ہم خیانت کر رہے ہیں، تو لایعنی باتوں سے پرہیز تو ویسے بھی ممنوع ہے، صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ کو، اللہ کے حبیب کو تین باتیں پسند نہیں ہیں، کیل و کال۔ کیل و کال کا یہی مطلب ہے کہ بلا وجہ کی باتیں کرتے رہنا، بس ایک آدمی نے بات رکھی، دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے اور ان باتوں میں فائدہ کچھ نہیں، میری زندگی سے متعلق کوئی مسئلہ اس میں نہیں، جیسے آج کل واٹس ایپ کی دنیا پر ہم بلا وجہ کی بحثوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، عبث کاموں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اس نے ایک بات لکھی، میں نے جواب دیا، اس نے لکھا، میں نے جواب دیا، اور بلا وجہ ہم اپنا وقت جو ہے اس کے اوپر ضائع کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک۔ مثلا یہ کہ اس وقت جو بیماری چل رہی ہے، صبح سے شام تک اس بیماری کا تذکرہ واٹس ایپ پر ہوتا رہتا ہے، اور میں صرف اس کو سنتا ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بجائے اس کے کہ میں اسی میں مبتلا ہوتا، میں اپنے رب کو یاد کرتا، میں اپنے اللہ کو یاد کرتا، میں امت کے لیے دعائیں کرتا، میں اپنی ذات کے لیے دعائیں کرتا، تو یہ قیل و قال ہے اور کثرت السوال ہے۔ یہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے، کثرت السوال، بلا وجہ کے سوالات کرتے رہنا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حکیم الامت حضرت عبداللہ تھانوی نور اللہ مرکزہ کو کسی نے سوال کیا کہ آیا یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ تیرے عقائد میں سے نہیں ہے، اگر تو نے یزید پر لعنت نہیں کی تو اللہ قیامت میں سوال نہیں کرے گا، لیکن تجھے تیری زندگی کے متعلق سوال ضرور ہوگا کہ آیا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ملفوظ میں ہے کہ اگر کسی نے
अव्वाबीन और इशराक नहीं पढ़ी, किसी वजह से नहीं पढ़ी, वो नवाफिल थी, नहीं पढ़ी उसने। इस पर अल्लाह नहीं पूछेगा कि तूने अव्वाबीन क्यों नहीं पढ़ी थी, तूने नवाफिल। हाँ, यकीनन नवाफिल का मसला इतना जबरदस्त है कि मैं अभी आगे चलकर के जो काम करने के हैं इस मुबारक महीने में, मैं उस पर एक रिवायत पेश करूंगा जो हदीस कुदसी है। लेकिन बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने अव्वाबीन नहीं पढ़ी या इशराक नहीं पढ़ी तो इस पर अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तूने अव्वाबीन नहीं पढ़ी थी या इशराक क्यों नहीं पढ़ी थी। लेकिन अगर मैंने किलो काल में बेजा वक्त जाये किया या गुनाह का काम किया तो अल्लाह इस पर जरूर पूछेगा। सवाल इस पर होगा, उस पर सवाल नहीं होगा। इंसान को शरीयत समझने की जरूरत है, दीन समझने की जरूरत है। इंसान दीन को नहीं समझता है और नाफहमी की बुनियाद पर, कम फहमी की बुनियाद पर वो गुनाहों में मुब्तला होता है और समझता है कि मैं नवाफिल पढ़ रहा हूं, मेरी मगफिरत हो जाएगी। हकीकत यह है कि नवाफिल पर बाज पुरस नहीं होगी, लेकिन गुनाह के करने पर जरूर बाज पुरस होगी। तो लायानी बातें तो वैसे भी ममनू है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा लायानी। लायानी बातों से परहेज करना चाहिए। मोमिन की जो सिफात कुरान करीम ने बयान फरमाई, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। जो लग़्व बातों से एराज करते हैं, बेकार बातों से एराज करते हैं, वो उन बहसों में मुब्तला नहीं होते हैं, वो उन कामों में मुब्तला नहीं होते हैं, वो उन मशागिल में, उन बातों में मुब्तला नहीं होते। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, ये मोमिन की सिफत बयान की गई और वो भी मोमिन कामिल की सिफत है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिसकी नमाज में खुशू है, जिसकी नमाज में रुजू इल्लाह है, जिसकी नमाज में अल्लाह का डर है, जिसकी नमाज में कपकपी है, जिसकी नमाज में हुजूरी इंदल्लाह है, ये है खुशू का मतलब। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तो लग़्व बातों से एराज करना ये मोमिन कामिल की सिफत है। तो हकीकत ये है कि मैंने कल ये बात कही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रमजान दुरुस्त गुजरा, सही सालिम गुजरा, उसका साल भी सही सालिम गुजरेगा। उसमें मनफी पहलू जो मैंने जिक्र किए थे वो ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फहश न करे, बेकार बातें न करे, आबस बातें न करे, जहालत की बातें न करे। उसी के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई तेरे साथ लड़े, इंशातमहु औकात लहू, कोई तेरे साथ लड़े तो तू यूं कह दे इन साइम, भाई मैं रोजेदार हूं, मैं इन मसाइल में उलझना नहीं चाहता, कहीं मेरी जबान से गाली गलौज न निकल जाए, बुराई न निकल जाए, मेरा रोजा कहीं खत्म न हो जाए। बल्कि गीबत एक बदतरीन अमल है जो मैंने कल बताया था कि इस अमल की बुनियाद पर बाज रिवायतों के अंदर आया कि गीबत की वजह से रोजा टूट जाता है। हत्ता कि हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खमसुन यफ्तुरन सौम, 5 चीजें वो है जो रोजे को तोड़ देती है। उसके अंदर गीबत को भी जिक्र किया गया, उसके अंदर यमीन काज़िबा को भी जिक्र किया गया, यानी झूठी कसम। इंसान झूठी कसम खाता है, बिला वजह की झूठी कसम खाता है, इसकी वजह से रोजा उसका टूट जाता है। और उसी के अंदर झूठ अल-किज़्ब, किज़्ब को भी जिक्र किया गया कि इंसान झूठ बोलता है और झूठ बोलने की वजह से उसका रोजा जो है टूट जाता है। और उसके अलावा भी 1-2 चीजें गिनवाई है। तो ये रिवायत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इह्या उल उलूम में पेश फरमाई है। इसका मतलब ये निकला कि इन मासी की बुनियाद पर बाज़ अकाबिर के वहां रोजा टूट जाता है। जैसे इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के वहां, अल्लामा इब्न हज़्म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह के वहां रोजा टूट जाता है झूठ बोलने की वजह से, गीबत करने की वजह से, नमीमा और चुगली करने की वजह से, झूठी कसम खाने की वजह से रोजा टूट जाता है। अगरचे जमहूर उलमाए किराम फरमाते हैं कि रोजा नहीं टूटता, लेकिन ये बात जमहूर ने जरूर फरमाई कि जो इन गुनाहों में मुब्तला होगा उसको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिलामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो, एक इंसान रोजा रखकर मासी में जब मुब्तला होता है तो सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के अलावा उसको कुछ नहीं मिला। शाम हो गई, उसने इफ्तार कर लिया, दिन भर भूखा रहा, गले में कांटे खराश करते रहे, उसको प्यास की वजह से, भूख की वजह से बेचैनी रही, लेकिन ना
خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، کچھ بھی اس کو تو نہیں ملا، تو کیوں ہم اپنے روزوں کو ضائع کریں؟ اسی لیے میں نے کل جو بخاری شریف کے حوالے سے روایت پیش کی جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے یترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ، یہ شہوت کا جو لفظ بیان کیا گیا، معلوم یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ صرف کھانے اور پینے کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ مطلقاً شہوت کو چھوڑنے کا نام بھی روزہ ہے۔ انسان کھانا بھی چھوڑے، انسان پینا بھی چھوڑے۔ نبی علیہ السلام نے شہوت کے اندر کوئی مخصوص چیز ذکر نہیں فرمائی، مطلقاً شہوت کا لفظ کہا، اور شہوت پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لفظ سے اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ زبان کی شہوت سے بھی بچے، کان کے شہوت سے بھی بچے، آنکھوں کی شہوت سے بھی بچے، اور دل و دماغ کی شہوتوں سے بھی بچے، اور ہاتھ کے شہوت سے بھی بچے، پاؤں کے شہوت سے بھی بچے۔ تمام کے اندر شہوت موجود ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھوں کی شہوت کے بعد میں فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس کا ایک تیر ہے۔ بد نظری جو ہے، بری نظر جو ہے، وہ ابلیس کا ایک تیر ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لیتا ہے، حق تعالیٰ اس کو وہ حلاوت ایمانی نصیب فرماتا، وہ حلاوت ایمانی یجد حلاوتہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو وہ حلاوت ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قلب میں اس کے مٹھاس کو پائے گا، اس کی چاشنی کو پائے گا، اس کو لذت آئے گی۔ حضرات محدثین اس روایت کی شرح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بد نظری سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، حق تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی وہ چاشنی عطا کر دے گا کہ جس کی بنیاد پر اس کو عبادتوں میں لذت آئے گی، عبادتوں میں مزہ آئے گا، پھر اس کا جی تراویح میں لگے گا، پھر اس کا جی روزے میں لگے گا، پھر روزہ اس کو بھاری معلوم نہیں ہوگا، پھر تراویح اس کو بھاری معلوم نہیں ہوگی، پھر تلاوت قرآن اس کو جو ہے شاق نہیں معلوم ہوگا، پھر دن بھر اللہ کی یاد کرنا یہ اس کو گرا نہیں گزرے گا اور اس کو وزن نہیں پڑے گا، بلکہ وہ یقیناً اب تعالی جل شانہ کی طرف سے ان عطایا کو اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھے گا، باعث لذت سمجھے گا، اس کو اس کی تلاوت میں مزہ آئے گا، اس کو تراویح میں شوق اور ذوق کے ساتھ کھڑے رہنا یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا۔ یہ ہیں وہ برکات اور رحمتیں جو اللہ کی طرف سے آنکھوں کو شہوت سے بچانے پر ملا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب بے حیا بنتا ہے اور بد نظری کرتا ہے بے حیا بن کر، تو پھر اس کا قلب اور اس کا دل جو ہے وہ ایک پتھر ہو جاتا ہے، اور پتھر میں کوئی چیز نہیں جاتی، اسی طرح حلاوت ایمانی اس کے قلب میں داخل نہیں ہوتی، ایمان کی لذت اس کے دل میں نہیں جاتی، پھر وہ غیر کی محبت اس کے دل میں جاتی ہے، جس کو بد نظری سے اس نے دیکھا ہے اس کی محبت اس کے دل میں جاتی ہے، اللہ کی لذت اس کے دل میں نہیں جاتی ہے، اس لیے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے جو اس بیماری میں اور اس آنکھوں کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو اذا فاتق الحیا فافعل ما شئت، جب حیا تجھ میں فوت ہو جائے تو تو جو چاہے کر گزر، چونکہ تجھ میں حیائی نہ رہی، بے حیائی کی بنیاد پر تیری آنکھ بھی شہوت کرے گی، کان بھی شہوت میں مبتلا ہوں گے، ہاتھ بھی شہوت میں مبتلا ہوں گے، زبان بھی شہوت میں مبتلا ہوگی، پیٹ بھی شہوت میں مبتلا ہوگا، سارا بدن شہوت میں مبتلا ہوگا۔ یہ مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا، اذا فاتق الحیا فافعل ما شئت۔ اور جو انسان اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگاتا ہے، اس کی آنکھیں حیا کے سرمے سے خوبصورت بنتی ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، یغضضن من ابصارہن، جو اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہے، اور جو مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے والا ہے وہ اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، پھر وہ اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ،
اب تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، ایک مبارک زندگی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری باتوں کا تعلق حیا سے ہے۔ اگر انسان میں حیا ہے تو پھر وہ خوف خداوندی میں مبتلا ہوگا، اور وہ یہ سوچے گا جیسے دنیا میں مجھے حیا ہوتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں میرا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے، میری بیوی مجھ کو دیکھ رہی ہے، میرا بیٹا مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری بیٹی مجھ کو دیکھ رہی ہے، میں یہ گناہ کا کام کیوں کروں؟ اور میں نے اگر کوئی گناہ کا کام شروع بھی کیا اور مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، میں ایک شرمندگی کی شکل بنا لیتا ہوں، میری نگاہیں جھک جاتی ہے۔ تو جب دنیا میں حیا کی بنیاد پر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو یقیناً میری نگاہیں جھک جاتی ہے۔ اگر میرا تصور یہ ہو جائے کہ میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس سے بڑھ کر حیا کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے اعلیٰ حیا کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے اونچی صفت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہرحال اسی لیے حیا کے بہت سارے اقسام علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمائے ہیں، ان میں ایک قسم یہ بھی بیان فرمائی ہے حیاء اجلال۔ علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، انہوں نے حیا کے بہت سارے اقسام لکھے ہیں، اس میں ایک صفت لکھی ہے حیاء اجلال۔ حیاء اجلال کا معنی ہوتا ہے اللہ کے جلال کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو جھکا دے، اور مثال دی ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اپنے پروں کو اس طرح تواضع سے جھکائے ہوئے ہیں کہ کبھی اپنے پر کو بلند نہیں کیا۔ یہ حیاء اجلال ہے، یہ حیاء اجلال ہے۔ اگر بندے میں یہ صفات آ جائے حیاء اجلال، اللہ کی حضوری کہ اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، خلوت ہو، جلوت ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، کہیں بھی میں ہوں میرا مولا مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو اس صورت میں انسان معاصی سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو حیا ایک تو آنکھوں سے تعلق رکھتی ہے کہ روزوں کی حالت میں شہوت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ شہوت مطلق لفظ ہے، اس شہوت کے اندر آنکھوں کی شہوت آ گئی، کانوں کی شہوت آ گئی، ہم گائن نہ سنیں، ہم فسق و فجور نہ سنیں، ہم گالیاں نہ سنیں، ہم برائیاں نہ سنیں، ہم غیبت نہ سنیں، ہم چغلی نہ سنیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دو قبر کے اوپر سے گزر ہوا، آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بڑے کام کی وجہ سے نہیں، یعنی اگر بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے، ایک پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اور ایک غیبت سے بچتا نہیں تھا، نمیمہ اور چغلی سے بچتا نہیں تھا۔ تو اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے روزوں کی حالت میں۔ ویسے تو ہر وقت ہمیں اپنے کانوں کی حفاظت کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر روزوں کی حالت میں گائن سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، برائیوں سے، گندی باتوں سے، نفرتوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو کہ اپنا ہاتھ کسی پر ظلم میں نہ اٹھے، اپنا ہاتھ ناپ تول میں کمی نہ کرے، اپنا ہاتھ قلم کے اندر غلط نہ چلے، تاکہ میں کسی کی عزت لے لوں، کسی کے خلاف ذلتیوں کے مسائل لکھ دوں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں کسی کو ذلیل کر کے کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں کما سکتا ہوں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کسی کو ذلیل کر کے عزت کما لوں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی کو ذلیل کیا وہ خود ہی اپنی موت سے قبل ذلیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا فرمود مبارک ہے۔ اس لیے میرا ہاتھ غلط نہ چلے، میرا قلم غلط نہ چلے، میں کسی کو ظلم نہ کروں، میں کسی کو ماروں نہیں، میں ناپ تول میں کمی نہ کروں، اور میرا قلم غلط نہ چلے، چاہے وہ واٹس ایپ پر ہو، چاہے وہ کاپی میں ہو، چاہے وہ کتاب میں ہو، میرا قلم اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ یہ بھی شہوت میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم غیبت نہ کرو اپنے بھائی کی، وہاں اخیہ کا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا کہ بھائی کی غیبت نہ کرو،
इशारा फरमाया। हकीम साहब फरमाते हैं कि हजरत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे पीर और मुर्शिद है, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा, उन्होंने इस तफसीर की तरफ इशारा फरमाया कि अखी का लफ्ज कहकर के अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि जब तुम गीबत करोगे तो फिर वो तुम्हारा भाई नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तो हकीकत यह है कि मैं किसी की गीबत और बुराई करके अपने दोस्त को दुश्मन न बनाऊं, अपने भाई को बेभाई न बनाऊं। नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त आता है कि हम बगैर भाई के हो जाते हैं। मैंने इसकी बुराई की, वो भी मुझसे दूर हुआ, इसकी बुराई की, ये भी दूर हुआ, इसकी बुराई की, ये भी दूर हुआ, इसकी बुराई, मैं हर एक की बुराई करता रहा और हर एक मुझसे दूर होता रहा। हकीम साहब फरमाते कि हैदराबाद में एक साहिब का मिजाज इसी तरह का था कि हर एक के बाप में तबसरा किया करता था, हर एक के बाप में कुछ न कुछ तनकीस और बुराई किया करता था, गीबत किया करता था। नतीजा ये हुआ कि उसके वालिद साहिब का इंतकाल हुआ तो उसको मजदूरों से अपने बाप का जनाजा उठवाना पड़ा। सारी रिश्तेदारी और सारे ताल्लुकात मुनक़ते हो गए। इसीलिए कुरान ने कहा कि अपने भाई की गीबत न करो, ये मुर्दार खाने के बराबर है। ये अपने मुर्दार भाई का तुम गोश्त खा रहे हो, और कितनी बदतरीन सिफत है। तो अपना हाथ भी जो है जुल्म न करे, अपना कान भी जो है शहवत की बातें न सुने, अपनी आंखें जो है शहवत की चीजों को न देखे, मेरी जबान शहवत में मुब्तला न हो कि मैं अपनी जबान से शहवाती बातें बोलूं, ऐसी बातें बोलूं कि जिसकी बुनियाद पर शहवतें पैदा हो, बुराई पैदा हो, गाली गलौज के मसाइल हो, गीबत के मसाइल हो, गंदी बातें हो। मेरे पेट की शहवत यह है कि मैं हराम लुक्मों से अपने पेट को बचाऊं, अपना पेट चल लुक्मों के खातिर बर्बाद न करूं, अपना पेट जो है वो चल लुक्मों के खातिर बर्बाद न करूं। सूद का लुक्मा, रिश्वत का लुक्मा, नाजायज लुक्मा, किसी यतीम का माल, किसी बेवा का माल, किसी गरीब का माल, ये मैं अपने पेट में डालने वाला न बनूं। ये चंद लुक्मे मेरे पेट में उतर तो जाएंगे लेकिन ये आग का अंगारा बनेंगे, और जब आग का अंगारा बनेंगे तो इस आग को बुझाने की मेरे पास कोई ताकत नहीं होगी। इसलिए हकीकत यह है कि मैं अपने पेट को भी शहवत से बचाऊं, मैं अपने दिलो दिमाग को भी शहवत से बचाऊं, और दिलो दिमाग की शहवत यह है कि मैं गलत न सोचूं, अपने सीने को कीने से पाक रखूं, अपनी जात को नफरतों से पाक रखूं, हसद से पाक रखूं, बुग़्ज़ से पाक रखूं, अदावतों से पाक रखूं, नफरतों से पाक रखूं। याद रखो, कीना और बुग़्ज़ में थोड़ा सा फर्क है। हजरात सूफिया फरमाते हैं बुग़्ज़ का ताल्लुक नफरत से है। मैं किसी से नफरत करूं ये बुग़्ज़ है, लेकिन इस बुग़्ज़ में इतना आगे बढ़ूं, इस नफरत में इतना आगे बढ़ूं कि मैं उसके खिलाफ प्लान बनाने लगूं कि इसको जाये कैसे करूं, इसको बर्बाद कैसे करूं, इसका कारोबार कैसे जाये हो जाए, इसकी बेटी कैसे जलील हो जाए, ये कैसे गलत तरीक पर चला जाए। इसको कीना कहा जाता है। बुग़्ज़ का माना नफरत करना, और नफरत से बढ़ करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, इसको कीना कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया था, या बुनैया, या अनस, ओ मेरे बेटे अनस, ओ मेरे लाल अनस, इन इस्तताअत अन तुस्बिहा व तुमसिया व लैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन। बेटे अगर तू ये कर सकता है तो कर कि तेरी सुबह और तेरी शाम ऐसी गुजरे, यानी तेरा दिन और रात ऐसे गुजरे कि तेरे दिल में जर्रा बराबर किसी से मुताल्लिक कीना न हो। वलैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन, तेरे दिल में जर्रा बराबर कीना न हो। और फिर आगे नबी ने फरमाया, हाज़ा सुन्नती, ये मेरा तरीका है कि नबी कीने से पाक है, नबी बुग़्ज़ से पाक है। और आगे फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटे अनस, अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे। बेहतरीन बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अपने कल्ब को, अपने दिल को नफरतों से पाक रखो, बुग़्ज़ से पाक रखो, कीनों से पाक रखो, हसद से पाक रखो। किसी से मुताल्लिक हमारा दिल हसद वाला ना हो, कीने वाला ना हो, बुग़्ज़ वाला ना हो। ये दिल और दिमाग का रोजा है। सिर्फ खाने पीने को छोड़ना, जिसको हमने आज रोजा रखा समझ रखा है, हमारा और आपका हाल ये है
کہ ہم نے کھانا تو چھوڑا ہے، پینا بھی چھوڑ دیا، لیکن دوسری طرف میرا کان روزے دار نہیں ہے، اس لیے کہ وَيَتْرُكُ شَهْوَتَهُ نہیں ہے، اس نے شہوت نہیں چھوڑی، میری آنکھوں نے شہوت کو نہیں چھوڑا، میری زبان نے شہوت کو نہیں چھوڑا، میرے دل و دماغ نے شہوت کو نہیں چھوڑا، میرے ہاتھ نے شہوت کو نہیں چھوڑا، تو میں نے صرف کھانے پینے کو روزہ رکھا، حالانکہ نبی نے وَشَهْوَتَهُ کا لفظ بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان تمام چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس حدیث پہ آ جائیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی غیبت کی یا برائی کی یا گناہ کا کام کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شام ہوگی اور اس کو بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اس کا روزہ ہی کہاں ہوا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو حقیقی روزہ تو یہ ہے کہ ہم جہاں کھانے اور پینے سے بچ رہے ہیں وہاں شہوتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، پورے بدن کو شہوتوں سے بچائیں۔ اسی لیے میں نے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا ایک نقشہ کھینچ کر جو حضرت ہردوئی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ میری خانقاہ میں آ کر تم خوب سوتے رہو، بالکل نہ پڑھو کچھ بھی، بس فرض ادا کرتے رہو اور خوب کھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے میری خانقاہ میں بیٹھ کر ابس کام کیا، باتیں کی اور میں نے تم کو دیکھ لیا تو میں اسی وقت نکال دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے صوفیاء کے وہاں، ہمارے بزرگوں کے وہاں، ہمارے اکابر کے وہاں ان شہوتوں کو توڑنے پر بڑا اہتمام تھا۔ آج ہماری زندگیوں میں یہ نہیں رہا، قطعاً ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث شریف جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الفطر وفرحۃ عند لقاء ربہ تبارک وتعالی، رواہ البخاری ومسلم، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوا کرتی ہے، ایک افطاری کے موقع پر اور ایک جب قیامت کے دن ملے گا۔ اگر ہم نے کھانے اور پینے سے تو اپنے آپ کو بچایا تو ہمیں افطاری کی خوشی تو ملے گی کہ دن بھر کے بھوکے تھے اور پانی مل گیا، شربت مل گیا، دودھ کولڈ ڈرنک مل گئی، سموسا اور بھجیے اور پکوڑے مل گئے، ہمیں افطاری کے موقع کی خوشی تو مل گئی، لیکن عند لقاء ربہ تبارک و تعالی ہم نے شہوتوں کو نہیں چھوڑا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا تو وہ قیامت کے دن کی وہ خوشیاں ہمیں ملنے والی نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو وہ روزہ تھا ہی نہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کی نگاہ میں تو وہ روزہ تھا ہی نہیں، اور جب وہ روزہ ہی نہیں تھا تو عند لقاء ربہ تبارک و تعالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی خاص عبادت آپ بتا دیجئے میں اس پر عمل کروں، تو حضرت نے فرمایا روزے رکھا کرو، اس کے برابر کوئی بہتر عبادت نہیں ہے۔ اور میں نے اس سلسلے میں کل کچھ باتیں بھی ذکر کی تھی کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ حج نہیں کرتا، لیکن اللہ کی صفات عدم الطعام و عدم الشراب و عدم الشہوت یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور وہی بندہ جب اس رب کی نکالی کر رہا ہے تو تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندے کا میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا کہ تمام عبادتوں کا ثواب تو ایک محدود انداز میں دیا جائے گا، لیکن روزوں کا ثواب غیر محدود انداز میں بغیر گنتی کے دیا جائے گا، اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور اس کا ترجمہ انما یوفی الصائمون سے کیا گیا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے الصوم نصف الصبر، اور دوسری روایت میں فرمایا والصبر نصف الایمان، روزہ آدھا صبر ہے، روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے۔ آدھا صبر اس کو اس لیے کہا کہ دن بھر ہم نے اہتمام کیا عدم طعام و شراب و شہوت کا، پھر رات میں ہمارا کھانا پینا شروع ہوا، اور صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ روزہ جو ہے ایمان کا چوتھائی حصہ ہے، ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ اسی لیے اگر روایت پہ غور کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عبداللہ ابن عمر نے جو روایت نقل فرمائی، بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو ہو گیا ایمان، وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت من استطاع إليه سبیلا، یہ 4 عبادتیں ذکر فرمائی، اس میں روزہ بھی ہے، گویا ایک چوتھائی اس کو قرار دیا گیا، ایمان کا ایک چوتھائی حصہ، اس لیے کہ الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان، ایمان کا چوتھا حصہ جو ہے وہ روزہ ٹھہرا۔ جب اتنی جامع ترین عبادت ہے تو جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہاں برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے بنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے اس مبارک مہینے میں۔ یہ تو سارے وہ امور تھے جس کو ہمیں چھوڑنا ہے، جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے روزوں کو فار دیتی، ختم کر دیتی، اور یہ ستر نہیں بنتا اور پردہ نہیں بنتا، اور ہمارے روزوں کے لیے ڈھال نہیں بنتا، ہمارا روزہ ڈھال نہیں بنتا، بلکہ ان سب کو فار دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر تو کوئی چیز قبول ہوتی ہی نہیں۔ دنیا میں بہت سارے غیر مسلمین روزہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں غیر مسلم سکھ ہے اور وہ روزے رکھتا ہے تو کیا اس کو اس کے روزے کا فائدہ ہوگا؟ فرمائے ایمان شرط ہے، بنی الاسلام علی خمس، ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل معتبر ہوتا ہی نہیں۔ تو فرمایا حضرت وہ تو پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، فرمایا ویسے جنت تو نہیں ملے گی، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر والی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان روزوں کے صدقے میں اللہ اس کو ایمان نصیب فرما دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان اعمال صالحہ کرتا ہے تو اب تعالی جل شانہ اس کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے غیر مسلمین قرآن کو جب پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے حق تعالی جل شانہ جب اس کو ایمان پر نوازنے پر آتا ہے تو کسی مخصوص آیت پر اس کا ذہن چلا جاتا ہے اور وہ اس کے مضمون پر غور کر کے وہ جو ہے ایمان لے آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے مضمون پر غور کیا اور یہ ایمان لے آیا، حقیقت یہ ہے کہ اس کی تلاوت قرآن کی وجہ سے اللہ نے ایمان دے دیا۔ تو اعمال صالحہ جو ہے وہ جو ہے اس کو ایمان کی طرف لے آتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سائل ہے، فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جاہلیت میں بہت صدقات کیے، بہت غریبوں کو کھلایا اور بہت غلام آزاد کیے، بہت کچھ کیا ہے، کیا مجھے اس کا بدلہ ملے گا؟ حضرت نے جواب دیا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تجھے اسلام نصیب ہوا انہی اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ معلوم ہوتا ہے اعمال صالحہ جب یہ ہے کہ اس کو اسلام پر لے آتا ہے، ایمان پہ لے آتا ہے۔ میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو میں حقیر و فقیر ایک طالب علم ہوں، بلکہ ادنا درجہ اپنے بزرگوں کے پاؤں کی رات کے برابر ہوں، لیکن میں بات یہاں اپنے طلبہ کو کہا کرتا ہوں کہ جب غیر مسلم اعمال صالحہ کرتا ہے حق تعالی جب اس کی برکت سے اس کو ایمان دے دیتا ہے تو مومن اعمال صالحہ کرتا ہے تو حق تعالی اس کو جنت کیسے عطا نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ جل شانہ اس کو جنت عطا کرے گا، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے پارے میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا فمن زحزح، آج ہی تراویح میں جو آیت گزری، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ حقیقت یہ ہے بھائی کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کا شاندار بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے، جہنم سے بچ جانا اور اللہ کی مغفرت کا ملنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے فضائل اعمال میں ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جنت میں 4 چیزیں، رمضان میں 4 چیزیں، فرمایا کثرت استغفار، خوب استغفار کرو اس مہینے میں۔ نمبر 2 کلمہ شریف کا ورد، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے۔ نمبر 3 اللہ سے خوب جنت مانگو،
اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگو، اس لیے کہ روایت میں ہے اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ جو ابھی چل رہا ہے وہ رحمتوں والا ہے، مانگو اللہ سے رحمت، اتنی رحمت مانگو، اتنی رحمت مانگو، اور اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، گراؤ، اپنے آپ کو بے چین بنا دو، اور ایسے بے چین بنا دو جیسے بچہ بے چین ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے اپنی ماں کے سامنے، اس سے زیادہ اپنے آپ کو بے چین بنا دو۔ اسی لیے یہ لذت کون سی نماز میں؟ تہجد کی نماز میں، اس لیے کہ فرائض تو امام کے پیچھے ہے، نوافل ہم پڑھ لیتے، لیکن تہجد کی جو نماز ہے، اسی لیے لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ عام فرائض اور تہجد کے درمیان تہجد کا ثواب کیوں زیادہ دیا گیا؟ حالانکہ فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تہجد بہت اعلیٰ نماز قرار دی گئی، حالانکہ وہ سنت ہے، وہ نفل ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب قدس سرہ تو اس پر یوں فرماتے تھے کہ اصل میں تہجد پڑھنے والے نے اپنے 3 محبوبوں کو چھوڑا۔ نمبر 1 اپنی نیند کو، جو محبوب ترین ہے، اور خصوصاً آخری پہر کی نیند بہت محبوب ہوتی ہے، جس کو رات بھر نیند نہیں آئی اس کو اسی وقت نیند آتی۔ نمبر 2 اپنی بیوی کو، جو اس کی محبوبہ ہے، اس کو چھوڑا، اور نمبر 3 اپنے خوشبو بھرے لحاف کو چھوڑ دیا، جس میں لپٹ کر سویا کرتا تھا، بستر کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے 3 محبوبوں کو چھوڑا تو رب کریم کہتا ہے کہ ان محبوبوں کو چھوڑنا دلیل ہے میری محبت کی، تو اب تو بھی دیکھ لے کہ میری محبت کا میں تجھے کیا صلہ عطا کرتا ہوں۔ تو عام فرائض اور تہجد میں فرق یہ ہے کہ عام فرائض کے لیے مؤذن پکارتا ہے اور تہجد کے لیے اللہ پکارتا ہے، یہ فرق ہے۔ عام فرائض میں انسان پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور تہجد کے لیے اللہ پکارتا ہے حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا، مغفرت کا طلب کرنے والا۔ عام فرائض کی اذان سارے لوگ سنتے ہیں، لیکن اللہ کی پکار کو وہی سنتا ہے جس کا دل بیدار ہوتا ہے، وہی تہجد کے لیے اٹھ پاتا ہے۔ نمبر 3 عام مؤذنین کی اذان کو سن کر ہر انسان فرض کی طرف لپکتا ہے، چلتا ہے، لیکن اللہ کی آواز کو سن کر وہی کھڑا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے توفیق یافتہ ہوا کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت سب سے زیادہ، وہی انسان تہجد کے لیے دوڑتا ہے اور اٹھ جاتا ہے۔ عام نمازوں کے اندر ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے، تہجد میں ریاکاری کا امکان نہیں۔ عام نماز تو میں اس لیے بھی مسجد میں چلا گیا کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ لیں گے، فلاں مجھے دیکھ لیں گے۔ تہجد میں اپنے مکان میں تنے تنہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں، تو ریاکاری کا شبہ بھی نہیں، شبے سے پاک نماز ہے، ایسی محترم نماز ہے۔ اس نماز میں لمبی قرات کرو، لمبا رکوع کرو، کچھ نہیں ہے تو کم سے کم سبحان ربی العظیم ہی کو 50 مرتبہ پڑھ لو۔ کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پڑھتے رہو، کوئی منع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہجد اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ جب سجدے میں جاؤ، کوئی اور دعا آپ کو نہیں آتی ہے جو سنتوں میں منقول ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کم سے کم سبحان ربی الاعلی ہی 50 مرتبہ پڑھتے رہو۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھتے تھے فتح مکہ کے بعد، اور بھی اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے بہت کچھ ثابت ہے، لیکن چلو ان میں سے ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے، لمبا سجدہ کریں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 11 مرتبہ نہیں، خوب مرتبہ پڑھتے رہیں۔
ایک نماز میں لذت ہوگی تہجد کی، اور پھر تہجد کے بعد مچل جاؤ اس رب کے سامنے، اور اس کے سامنے مچل مچل کر، جیسے ایک معصوم بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کر کے اپنی بات منواتا ہے، ہم اپنے رب کو منوا کر رہے ہیں۔ اگر یہ مبارک مہینے میں اپنے گھروں میں تہجد کی نمازوں کے ذریعے سے اپنے رب کو منوا لیا، خدا پاک کی قسم یہ ساری بیماریاں بھی دور ہو جائے گی اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بھی دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ مقلب القلوب ہے، وہ مصرف القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ سب کے دلوں کو پھیر دے گا۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، روزے کو اخلاص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ رکھنا ہے، حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے کو رکھنا ہے، اور افطاری کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے دعا ہو جائے، مختصر دعا ہی اللہ کے سامنے کر لے، اور دعا میں اس بات کا اہتمام کرے کہ اللہ میرے بس میں نہیں تھا، میں تو ضعیف اور کمزور تھا، میرے مولا تو نے ہی مجھ کو توفیق عطا فرمائی، میرے بس میں نہیں تھا، اب جب توفیق تو نے دی ہے تو قبول بھی تو ہی فرما لے، میرا روزہ اس لائق نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں، لیکن رب کریم تیرے علاوہ کوئی مولا بھی نہیں، ذرا طرف جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے جو عمومی طور پر ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، کھانے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں دن بھر کے کہ ہم اس دعا کو نہیں پڑھتے۔ اللہ کے حبیب افطاری کے بعد پڑھتے تھے، ذهب الظمآن وابتلت العیون ووجب الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظمآن، پیاس جو دن بھر لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو وہ برفیلا پانی بھی نہیں ملا تھا جو ہم پی رہے ہیں، وہ برف والا پانی نہیں ملا تھا، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے جوس آپ کو نہیں ملے تھے، آپ نے تو کبھی غجور سے، کبھی اور پانی سے، کبھی زمزم سے، اس سے افطار کر لیا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں ٹھنڈا پانی دیا تو ذهب الظمآن، پیاس بجھ گئی، کتنا پیارا جملہ، وابتلت العیون، میری رگیں تازہ ہو گئی، تر ہو گئی، یہ تو دنیا کا فائدہ ہو گیا، ووجب الاجر انشاءاللہ تعالی، اور میرا اجر انشاءاللہ اللہ کے وہاں واجب ہو گیا، یعنی اللہ انشاءاللہ مجھے میرے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ذرا افطاری کے موقع پر دعا ہو جائے، یہ تو روزے سے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز فرمائی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اخلاص کے ساتھ کھڑا رہا اور تراویح پڑھی، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے تراویح کا مسئلہ ثابت ہوا۔ جمہور محدثین نے اس روایت کو تراویح پر بیان فرمایا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اس سے تراویح مراد ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا، جس نے تراویح پڑھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ انداز لگائیں 20 رکعت میں آپ کے 40 سجدے، 40 سجدے، اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے۔ بہت ضعیف روایت ہے، ویسے ضعیف روایتیں علماء نے پیش کی ہے، بہت ضعیف روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے ایک سجدہ کیا تراویح کا، اس کو یاقوت کا محل عطا کیا جائے، لیکن اس روایت پر علماء نے بہت کلام کیا ہے۔ بہرحال اگر اس روایت کو ایک طرف بھی رکھے تو بخاری کی صحیح ترین روایت یہ ہے فضیلت کی کہ جس نے تراویح کو اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پڑھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو تراویح کو بشاشت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوشدلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ تیسرا کام جو عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، ہم رمضان میں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ رمضان میں تلاوت قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے بھی رمضان ہی کو پسند فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، آپ نے نزول قرآن کی ابتدا ہی رمضان میں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ معزز ترین کتاب کے لیے معزز ترین مہینے کا انتخاب فرمایا۔ تو اتنا مکرم مہینہ ہے
جس میں رمضان قرآن کریم کا نزول ہوا. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ دور فرمایا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ. دور کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ جبریل کو سناتے، جبریل آپ کو سناتے. جتنا اس وقت تک نازل ہوا ہے، یہ نہیں کہ پورا قرآن، جتنا اس وقت تک نازل ہوا ہے اس رمضان تک وہ اتنا سناتے تھے. اگلی رمضان تک میں جتنا نازل ہوا ہے اتنا سناتے تھے، یہاں تک کہ آخری رمضان جو آیا ہے تو اس رمضان کے موقع پر تو اب چونکہ قرآن مکمل ہو چکا تھا، صرف ایک آیت رہ گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے. تو یہ قرآن مکمل ہو چکا تھا آخری رمضان کے اندر. تو 2 مرتبہ دور، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل کو سنایا اور جبریل نے 2 مرتبہ آپ کو سنایا. کیا مزہ آ رہا ہوگا جب نبی جبریل کو سنا رہے ہوں گے اور جب جبریل پڑھتے ہوئے نبی کو سنا رہے ہوں، کیا لذت آ رہی ہو، وہ کیسا شمع ہوگا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں گے اور تمام ملائکہ کا افسر اور تمام ملائکہ میں سب سے بڑا فرشتہ صاحب وحی وہ قرآن سن رہا ہوگا، اور پھر وہ خود پڑھ رہے ہوں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہوں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن رمضان میں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن. ہمارے بعض اکابر کے باب میں آتا ہے روزانہ قرآن پورا کرتے تھے، بعضوں کے باب میں آتا ہے 2 دن میں قرآن پورا کرتے تھے، بعضوں کے بعد میں آیا 3 دن میں قرآن. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول رہا، وہ صرف رمضان کا نہیں، وہ تو پوری زندگی کا ہے کہ 3 دن میں قرآن پورا کرتے. بعضوں کا معمول رہا کہ 5 دن میں قرآن پورا کرتے. جیسے جس کا جتنا ذوق اور ہمت اس کے مطابق تلاوت قرآن. تو تلاوت قرآن کا خوب اہتمام ہو اس مبارک مہینے کے اندر، جتنا ہو سکے ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور اس وقت تو جو ہے ہم اس ٹائم میں چل رہے ہیں کہ جس ٹائم میں ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے. ہر طرف سے لاک ڈاؤن کے مسائل چل رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں محبوس ہیں. جو آج تک بہانہ بنایا کرتے تھے کہ تجارت سے فرصت نہیں، کاروبار سے فرصت نہیں، جاب سے فرصت نہیں، دکان سے فرصت نہیں، ہابیز سے فرصت نہیں، اب اللہ کے وہاں ان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اللہ نے وہ ٹائم دیا ہے ہمارے پاس کہ جس میں کوئی کام نہیں ہے، نہ دکان ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، نہ جاب ہے، کچھ نہیں ہے. سارے لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صبح کو قرآن لے کر کے بیٹھ جا، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ شام تک میں 10 پارے ضرور پورے ہو جائیں گے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں گھر کا کام کرتے ہوئے 7-8 پارے روزانہ پڑھ لیتی. وہ گھریلو کام کے ساتھ پڑھ لیتی، ہمیں اس وقت کوئی کام نہیں. تو ہمیں روزانہ قرآن کریم، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن کریم کی تلاوت اس مبارک مہینے کے اندر. اور اس کے علاوہ درود شریف کا اہتمام خوب کیا جائے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، ذکر کا اہتمام کیا جائے، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کیا جائے. اس کو کہا جاتا ہے کلمہ شریف. کلمہ شریف کا ورد، درود شریف کا اہتمام اور تلاوت قرآن کریم، اور بشاشت کے ساتھ تراویح کو پڑھا جائے، قرآن کو سنا جائے. بہت سے لوگ ہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتے. یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. اور خاموخواہ کی بحثوں میں الجھ کر 8 اور 20 8 اور 20. بھائی میں یوں کہتا ہوں کہ جو 8 والے بھی قائل ہے وہ 8 پڑھ کر کے گھر پہ جا کر گپ شپ کریں، اس کے بجائے چلو نفل ہی کی نیت سے تو 20 پڑھ لیں. گناہ تو نہیں ہونے والا ہے کہ آپ نے 20 کیوں پڑھی. ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ کے نزدیک 20 رکعت کا مسئلہ نہیں ہے، 8 ہی رکعت کا مسئلہ ہے، تو آپ 8 رکعت تو تراویح کی نیت سے پڑھ لیں، ماں بقایا جو ہے آپ نفل کی نیت سے پڑھ لیں. ثواب تو یقیناً آپ کو نوافل کا ملنے والا ہے. کیوں شیطانی حربے میں آ کر کے ہم اس طرح کے ثواب سے محروم ہو جاتے. شیطان ہمارے دل و دماغ کے اندر اس طرح کی بحثیں ڈالتا ہے، الجھنیں پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے.
مولوی کا شیطان جائز نہیں ہوتا، وہ جہالت کے طور پر نہیں سمجھاتا، وہ عالمانہ انداز میں اس کو سمجھاتا اور اس انداز سے اس کو دلائل دیتا ہے کہ اس کے دماغ میں وہ دلیلیں اتر جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ بہت سی مرتبہ نوافل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو بلا وجہ کے 8 رکعت پڑھ کر کے گھر میں جا کر کے گپ شپ کرنے کے بجائے چلو نوافل ہی کی نیت سے ہم پڑھ لیں، اس بہانے سے کم اور جو 12 رکعت نوافل تو ادا ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیوں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کریں؟ تو تراویح کا اہتمام بہت شوق اور بشاشت کے ساتھ کریں۔ اصل ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اس میں پورا قرآن شریف سنتے اور پڑھتے، یہ سنت موقع، یہ بھی سنت ہے، تراویح مستقل سنت ہے اور تلاوت قرآن مستقل سنت ہے، پورا قرآن۔ لیکن اس وقت کے حالات کے نتیجے میں چونکہ مکانوں میں پڑھنا پڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر حافظ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم علم طرح سے پڑھ لیں، یا وہ حافظ مل رہا ہے کہ جس کو مکمل یاد نہیں ہے تو چلو جتنے پارے یاد ہیں اتنے ہی پاروں کی تلاوت کر لیں۔ اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، 2 پارے یاد ہیں تو وہ 4 دن میں آدھا پارا کر کے پورا کر لے، پھر اسی کو دوبارہ پڑھ لے، یہ بھی قرآن کریم کی سماعت ہو جائے گی، قرآن کو سننا ہو جائے گا۔ 15 پارے یاد ہیں تو اس صورت میں آدھا پارا کر کے 15 پاروں کو پورے مہینے کے اندر پورا کر لے تو قرآن شریف کو سنیں دل و جان کے ساتھ اور تلاوت کرے۔ اور پھر خاص طور پر ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت وقت نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی 4 آدمی سے زیادہ نہ ہو، تو اس صورت میں ہمیں ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا وجہ کے ہم جو ہے حکومت کے زد میں نہ آئیں، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے خاطر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس لیے کہ اس طرح بھیڑ بھاڑ کے ذریعے سے اسباب کی دنیا میں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اسباب، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسلام کا یہ فلسفہ، اسباب کی دنیا میں اطباء کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح بیماری منتقل ہوتی ہے ایک سے دوسرے کے اندر، تو پھر ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب پولیس ہمارے لیے رات دن کھڑی ہے اور وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ چھاڑ کر کے ہمارے لیے محنت کر رہی ہے اور حکومت نے ایک قانون بنایا ہے، تو ہمیں اس قانون کی اتباع کرنا چاہیے اور 4 آدمی سے زیادہ نہ رہیں، اور اس طرح پر تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح بھی ہو جائے گی، عبادت بھی ہو جائے گی، اگرچہ ہمارا دل رو رہا ہے اس بات سے کہ ہم اپنی مسجدوں سے دور ہو گئے۔ ہائے وہ سجدے، وہ نمازیں، وہ تلاوت قرآن، وہ مسجد کی شان، مسجد کی نمازیں، ہمارے گناہوں کی نحوست نے اور ہمارے مولا کی ناراضگی نے ہم کو اپنے اللہ کے گھروں سے دور کر دیا۔ ہمیں اس کا ضرور افسوس ہے، لیکن اس افسوس کی دنیا ہی میں اگر ہم اس رحمت اور مغفرت والے مہینے میں دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب تعالیٰ بہت جلد راستے کھول دے گا، پھر ہماری مسجدیں آباد ہو جائے گی اور مسجد نمازیوں سے بھر جائے گی اور مسجدیں جو ہیں تلاوت قرآن والوں سے بھر جائے گی۔ تو نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ویسے تو حضرت بہت زیادہ اجود تھی، اجود اور سخاوت میں فرق ہے۔ اجود کا معنی صرف مالی تعاون نہیں، اجود کا معنی ہوتا ہے جس کو جس کی ضرورت ہو وہ دینا، اس کو جود کہا جاتا ہے۔ سخاوت کا تعلق مال سے، اللہ کے نبی کے لیے جود کا لفظ بولا گیا، اجود، یعنی علم کی ضرورت ہے تو اسے علم دیتے تھے، مال کی ضرورت ہے تو مال دیتے تھے، اخلاق کی ضرورت ہے تو اخلاق دیتے تھے، جس کو جس کی ضرورت، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی غم میں ہے اور اس کو تسلی کی ضرورت ہے تو نبی تسلی دیتے تھے۔ یہ سب جود میں داخل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی۔ حدیث شریف میں آپ کی سخاوت کی مثال صحابی دے رہے، من ریح المرسلہ، چلنے والی ہوا جو ہوتی ہے، اس طرح نبی کی سخاوت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کیسے؟ ہوا سے کیوں تشبیہ دی؟
اس لیے کہ ہوا امیر کے گھر میں بھی جاتی ہے، غریب کے گھر میں بھی جاتی ہے۔ نبی کی سخاوت امیروں کے وہاں بھی جاتی تھی، غریبوں کے وہاں بھی جاتی تھی۔ ہوا اپنوں کے گھروں میں بھی جاتی ہے، دشمن کے گھروں میں بھی جاتی ہے۔ نبی کی سخاوت اپنوں کے گھروں میں بھی جاتی تھی، دشمن کے گھروں میں بھی جاتی تھی۔ آپ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ میرا ماننے والا ہے تو میں اس کو دوں، اور یہ میرا ماننے والا نہیں ہے تو میں اس کو نہ دوں۔ آپ نے فرق، آپ نے اپنوں کو بھی دیا، آپ نے دشمنوں کو بھی دیا، آپ نے امیروں کو بھی دیا، آپ نے غریبوں کو بھی دیا، آپ نے قریب والوں کو بھی دیا، آپ نے دور والوں کو بھی دیا، ہر ایک کو آپ نے دیا اور خوب دیا۔ اور جو مانگنے آیا کبھی آپ کے دروازے سے وہ محروم نہیں گیا، کبھی محروم نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے یہ صفت صدیق اکبر کی بھی بیان فرمائی کہ صدیق اکبر کی یہ صفت تھی کہ آپ کے در سے کوئی محروم نہیں گیا۔ مجھے حضرت صدیق اکبر کی ایک بات یاد آ گئی، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پر جب بڑے حالات آ گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا تو میں بچوں گا یا میری جان کا خاتمہ ہوگا، بس۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صدیق کے جب یہ جذبات دیکھے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر شم سیفک، ابو بکر تلوار نیام میں رکھو اور اپنی ذات سے مجھے محروم نہ کرو، ولا تخزیک من نفسی، اپنی ذات سے مجھے محروم نہ کرو۔ عجیب و غریب حکمت یہاں لکھی ہے علماء نے کہ شہادت کا مقام کتنا اعلیٰ، صدیق اسی کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن نبی نے روک کر فرمایا کہ آپ کی ذات سے مجھے محروم نہ کرو، اگر تم شہید ہو گئے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقام صدیقیت مقام شہادت سے بھی افضل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آیت پر غور کرو تو من النبیین کے بعد والصدیقین کو ذکر کیا گیا۔ جس وقت ابو بکر صدیق کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس موقع پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں قتال کروں گا ان لوگوں سے جو نبی کے زمانے میں رسی دیتے تھے اور مجھے رسی دینے سے انکار کریں گے۔ اس موقع پر حضرت علی نے وہی نبی کا جملہ صدیق کو سنایا، شم سیفک، اپنے تلوار کو نیام میں رکھو اور اپنی ذات سے ہمیں محروم نہ کرو۔ یہ حضرت علی نے تو صدیق اکبر کی شان تھی، مواسات، ہمدردی، غمخاری، تعاون۔ تو یہ مہینہ غمخاری کا ہے، غریبوں کے تعاون کا ہے، بیواؤں کی مدد کا ہے، معذوروں کی مدد کا ہے۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھو، بہت سارے بھوکے ہوں گے، مارے شرم کے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس پیسے نہیں، جن کے پاس غلہ نہیں، ان لوگوں کا تعاون کیا جائے۔ یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں اس مہینے میں۔ اللہ ہم سب کو ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچائیں جو میں نے کل کی مجلس میں اور آج کی مجلس میں ابتدا میں بیان کی۔ اللہ ان کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر اسی طرح کا مسئلہ ہوا تب جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صحیح ہو جائے گا کہ جس کا رمضان صحیح سالم گزرتا ہے اس کا سال بھی صحیح سالم گزرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔